اللہ کے بندوں غور کرو، اس سے بڑا کوئی فراڈ اس زمین کے اوپر نہیں ہے۔ نہ تاریخ کے اندر ایسا کوئی بڑا فراڈ ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ آئی ڈی ہے، یہ محمد سہیل خان ہے لاہور کے، اصل میں یہ کراچی کے ہیں، پہلے سرگودا شفٹ ہوئے اور پھر لاہور شفٹ ہوئے، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کے ایمان کو برباد کیا۔ اور نیچے لکھ رہے ہیں، یاد رکھیں جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اب بتائیے اس کو پڑھنے کے بعد انسان کس طریقے سے یہ سمجھے گا کہ شاید ان حضرت کا عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے، حالانکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو پیچھے پھینک کے اس نے محمد حنیف کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ پہلے 3 مہینے ہمارے ساتھی کے ساتھ جھگڑا کرتا رہا کہ نہیں، وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے تھوڑی سی گردن جھکائی، تھوڑی سی کمر جھکائی، اس طرح کا سجدہ ہوا ہے۔ لیکن جب نظم کا ڈنڈا گھمایا نا محمد حنیف صاحب نے کہ نہیں، پورا مانو، پورا سجدہ مانو، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا کریں، جب قرآن میں آ گیا سجدہ تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کے اوپر الزام، اللہ کے اوپر الزام، انبیاء کے اوپر الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو۔ تو اللہ کے بندوں، سارے فریب کار یہی لگے ہوئے ہیں۔ احمد بن حنبل نے یہی کیا تھا جب اس کے ایک شاگرد نے خط لکھا کہ فتنوں کا دور ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو احمد بن حنبل نے آگے سے جواب دیا کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ عقیدہ اپناؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں، اور حوض کوثر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور ملک الموت کے روح نکالنے اور پھر ان جسموں کے اندر دنیاوی قبروں میں واپس روح لوٹانے کے اوپر ایمان لاؤ، تب تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ تو جہاں 3-4 باتیں صحیح بتائیں، وہاں یہ جھوٹ اور شرک کا انجیکشن بھی، قبر پرستی کا یہ زہر گھول دیا کہ یہ عقیدہ بناؤ۔ یہ ایمان کا مسئلہ اس نے خود ہی بنایا۔ تو اللہ کے بندوں، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ روح کی واپسی اور مردوں کے سننے کا عقیدہ احمد بن حنبل سے ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا ہے۔ اندازہ لگائیے تو کس قدر انسانیت کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ان مولویوں نے، ان حرام خوروں نے، کس طرح جن لوگوں کا کوئی صحیح بھی عقیدہ تھا ان کو مشرک بنا دیا۔ تو یہ حال ہے ان کا اللہ کے بندوں۔ اب جب ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو تو پھر کسی کو بھی کچھ نہ کہو۔ پھر بتاؤ آج کے دور کے طاغوت کون ہیں؟ کون اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں؟ کون ہیں جو روڑے اٹکا رہے ہیں؟ کون قرآن و حدیث سے بھٹکا رہے ہیں؟ یہ ہیں اللہ کے بندوں، ان کا نام لینا، نام لے کے نشاندہی کرنا، یہ قرآن و حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے نام لیے، عمرو بن لئی الخزائی، جس نے سب سے پہلے امت ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک کا انجیکشن دیا، نظر و نیاز چڑھائے اور فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اپنی آنتیں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں اور اپنی آنتوں کے اوپر گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ تو بالکل اسی سنت کے مطابق ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل کا نام لیا کہ اس احمد بن حنبل کے ساتھ بھی یہی کچھ بیچ رہی ہوگی جس نے قبر پرستی کا انجیکشن دیا اس امت مسلمہ کے اندر۔ اور بالکل اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اس محمد حنیف کے عقیدے کو مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، پورے خاندان نے سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے، تو اس کے بعد پھر تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کی بھی آنتیں نکلی ہوئی ہوں گی، گدھے کی طرح چکر لگائے گا اور اس کے ماننے والے اس کے اوپر لعن طعن کریں گے۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے بھی موقع ہے، سہیل خان کے لیے بھی موقع ہے، محمد حنیف کے لیے بھی موقع ہے کہ اگر یہ سچی توبہ کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں اور لوگوں کے ساتھ اعلان کر لیں، جس طرح قرآن کا یہ مطالبہ ہے الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ جو کفر و شرک پھیلا کے گئے ہوں یا کفر و شرک پوری زندگی پھیلاتے رہے ہوں، اب ان کو احساس پیدا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، مارے جائیں گے آگے جا کے، اور ڈر جائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، تو لوگوں کو اعلان کے ساتھ اس کی تشریح کریں کہ دیکھو، اس سے پہلے اعلان کریں کہ ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا تھا، جس طرح پہلے انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ شیطان کا وار ان کے اوپر ہوا، اور اب پھر ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا۔ انہوں نے عقیدے کے اندر یہ بربادی لائی ہے، اور یہ صاف اعلان کر دیں کہ یہ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے میں، اور سورہ آل عمران 80 نمبر آیت پڑھو اللہ کے بندوں، اور پھر سورہ زمر کے اندر ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے کہ سارے انبیاء اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، اور اگر ذرا برابر بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا، اتنے زیادہ۔ اور نبی علیہ السلام لعنت بھیجیں ایسے لوگوں کے اوپر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ۔
اللہ کی لعنت یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کیے۔ یعنی قبروں کے اندر تو انبیاء اور صالحین تھے، تو گویا ان کی لاشوں کو جب سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے، لعنت کا باعث بنتا ہے، تو ان کی زندگی کے اندر ان کے سامنے سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حالانکہ مرنے کے بعد اگر کوئی کرے گا تو مرنے والے منع نہیں کر سکتے ہیں، چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، لیکن زندگی میں تو وہ منع کرتے ہیں۔ ذرا برابر کوئی جو اس طرح کی بات ہوتی تھی، نبی علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، نبی علیہ السلام اس قدر ناراض ہوئے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ خواہش کی کاش نبی علیہ السلام چپ ہو جائیں، اتنے زیادہ سبحان اللہ کہا کہ اللہ تمہارے اس شرک سے پاک ہے، تم نے اس طریقے سے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے، اور پھر اس دائرے کے اندر یہ ساری بات ہے نبی علیہ السلام جو فیصلہ کریں اس انداز سے بات کرتے، لیکن عام تم نے اس طریقے سے کہہ دیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو اللہ اور آپ چاہیں، اس انداز سے کہہ دیا۔ تو یہ انبیاء تو اس قدر شرک کے دشمن ہوتے ہیں، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے صحیح؟ نبی علیہ السلام تو اٹھنے کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں آؤں اور تم اٹھو احترام کے لیے، اس کو بھی منع کر دیا نبی علیہ السلام نے، اتنے زیادہ ایمان کے وہ سمجھنے والے تھے اور فہم و فراست والے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی معاملہ، یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر لوگوں کو کیا تعلیم دی تھی؟ جیل کے اندر کہہ رہے ہیں لوگوں، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، اور میں نے ان سارے مشرکوں کا اور کافروں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، دوسروں کو رکوع اور سجدے کرتے ہیں، نظر و نیازیں کرتے ہیں، پکاریں لگاتے ہیں، میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ اختیار کر لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اسحاق علیہ السلام کا طریقہ، یعقوب علیہ السلام کا طریقہ۔ اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی بندگی کریں، کسی اور کو رکوع اور سجدے کریں، کسی اور کی پکاریں لگائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ سمجھ عطا فرمائے، لیکن اکثریت انسانوں کو اس مسئلے کو نہیں جانتی ہے۔ اور اسی سورہ کے اندر 106 نمبر آیت کے اندر مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت انسانوں کو اس طرح اللہ کو مانتی ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک کیے بغیر ان کو، جس طرح کچھ کھانے لوگ کھاتے ہیں چٹنی کے بغیر ان کو مزہ نہیں آتا، چاہے کتنا اچھا کھانا موجود ہو، کہتے ہیں پھر بھی چٹنی۔ اسی طریقے سے ان مشرکوں کو بالکل کتنے ہیں جو کتنی ایمان عقیدے کی صحیح باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک ساتھ ان کا شرک کا یہ تڑکا نہ لگے تب تک ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ شرک کا تڑکا لگایا ہے محمد حنیف نے اور محمد سہیل خان نے، اور پوری جماعت کو مشرک بنا دیا۔ اللہ ماشاءاللہ، چند لوگ بچے ہیں میرے پیارے بھائیوں جن کو اللہ نے بچایا ہے، یقین کیجئے ہم بچنے والے نہیں تھے، یہ ہمارے مالک نے ہمیں بچایا ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے۔ پہلے ایمان دینے کے اوپر مالک کا شکریہ، اور ایمان کے بعد ایمان کے اندر جب اس نے شرک لایا محمد حنیف نے، تو ہمارے مالک نے ہمیں بچا لیا، یقین کیجئے۔ ہم تو اس کے جال میں تقریباً پھنس چکے تھے، ہمارے مالک نے نکالا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ اپنے مالک کے شکر گزار رہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اب جو جس کو جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے کا شوق ہے، وہ محمد سہیل کے ساتھ، سہیل خان کے ساتھ، اور محمد حنیف اور قاری خلیل الرحمان کے ساتھ چمٹا رہے، اور سونی کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر اتر جائے گا۔ اور جس کو جنت جانے کا شوق ہے، میرے پیارے بھائیو، اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق بناؤ۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ پورا قرآن اس کلمے کی تفسیر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ 11ویں 12ویں سب بکواس ہے، 10 محرم کے شربت ہوں یا کنڈے ہوں یا چادریں، عرس اور میلے، جمہوریت کا یہ نظام، تعویذ گنڈے، سب مشرکانہ چیزیں ہیں۔ ان سے برات کا اعلان کر دو، مسلک پرستی سے اعلان کر دو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سارے کے سارے شرک کے اندر، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی شرک کے ساتھ ان کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اندروں اندر ان کے گہرے تعلقات ہیں، جڑیں جا کے ملتی ہیں، ان کے رابطے ہیں کفر و شرک کے ساتھ۔ جب تک یہ رابطے نہیں کاٹو گے، کفر پہ طاغوت کرو۔ بتاؤ آج کے دور کے کون طاغوت ہیں؟ مالک نے فرمایا جب تک طاغوت کا کفر نہیں کرو گے تم ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے ان کا کفر کرو۔ ان کو امیر جماعت بنانے کی بجائے، ان کے سامنے بچھ بچھ کے بیٹھنے کی بجائے، ان کا عزت اور احترام اور عقیدت اگر تمہارے دماغوں کے اندر ہے تو یاد رکھنا پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمارے مومن بھائیوں کو جو اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے تو نکلنے کا راستہ نکالے گا، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کی مفادات ہیں، دنیا دار ہیں، فریبکار ہیں، تو یہ منافق قسم کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دوری رکھے تو بہتر ہے۔
اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے، اور ہمارا مالک بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان کو مالک ہمارے قریب کرے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت، ان کے دلوں میں ہماری محبت اللہ تعالیٰ ڈالے، ایمان کی محبت، الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے رہے، امیر محترم کہتے رہے، اور اب اللہ ہی کی وجہ سے ان کو طاغوت ثابت کیا ہے اور ان سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا ہے، اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے پیارے بھائیوں۔